دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کے پہلے بدھ کے دن یا اللہ یا محمد کی صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح اس کے تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے رب کے پیارے محبوب اور رب کے نام کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان 2 ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر شے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے۔ بزرگان دین کے کلام سنا کرتے تھے، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اس خاص وظیفے کو پڑھنے کے بعد رزق آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گا۔ بس آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کی یہ خاص تسبیح اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو بندہ بھی یا اللہ یا محمد کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا، جو بھی اس خاص عمل کو آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن پڑھے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا، ان کی من پسند کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، آپ روزوں میں اتنی کثرت کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شعبان کی 6 تاریخ بدھ کے دن کا آپ لوگ قدر کریں، احترام کریں، یہ دن برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ تسبیح، یہ عمل کر لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلا بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 11-12 بھی بج جائیں، تب بھی آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، اور آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ عمل، یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔
آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمت برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ شعبان المعظم کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے، آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے، پہلا بدھ کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں یہ دن، یہ مہینہ، یہ لمحہ ایک بار رخصت ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اپنی غفلت میں، آپ لوگوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اس مہینے کو اگر آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا تو یقین کریں پریشانیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ عمل، یہ وظیفہ آج آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ آئیں سب سے پہلے آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے میرے مولا اپنے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان و یا منان، تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا ہماری دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تجھے میرے مولا شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنا نام الشافی کا واسطہ ان سب کو شفا کلی عطا فرما۔ جو لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو میرے مولا کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان خریدنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، رشوت مانگ رہے ہیں، میرے مولا
تیرے بندے بہت پریشان ہیں میرے مولا، بے شک ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں میرے مولا، تیرے غدار نہیں ہیں، کسی اور کو کبھی سجدہ نہیں کرا، عبادت ہمیشہ تیری کری ہے میرے مولا، تو جسے اس بابرکت ماہ شعبان کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں میرے مولا، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما دے، جنت البقیع سے اٹھا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے معاملات میں آسانی عطا فرما دے میرے مولا، جہنم کے عذاب سے بچا دے، اس دردناک عذاب سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے میرے مولا، تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا، ہم سب کی دعا قبول فرما، منظور فرما، اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنی فضل کے صدقے، اپنی شرف کے صدقے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، بالخصوص غزہ، فلسطین، ملک شام، برما، کشمیر جہاں کے مسلمان پریشان حال ہیں، ان سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا، اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی اللہ والوں کسی چیز کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ ہے، اللہ والوں آج یہ 6 تاریخ ہے، اگر یہ آپ لوگوں سے ضائع ہو گئی، لاپرواہی میں گزار دی، یقین کرے پریشان ہو جاؤ گے، بہت پریشان ہو جاؤ گے، خدا کی قسم یہ تاریخ پھر 1 سال بعد ہی ملے گی۔ اگر یہ آج آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دی تو بہتر یہ ہے کہ 5-10 منٹ کا وقت نکالیں اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اللہ پاک آپ پر اپنا فضل لازمی فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ کا اس دنیا جہاں سے تعلق ختم ہو گیا، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، صرف اتنی سی آیت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی پہلی آیت بھی کہا جاتا ہے، رب کی پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پہلے نمبر پر پڑھا، اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ محمد مصطفیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔
اب اللہ والوں ایک ذرا دھیان سے بات کو سماعت کریں. اگر آپ لوگ کمزور ہیں، کمزوری بہت طرح کی ہوتی ہے، مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے، جسم ویسے ہی کمزور ہے، سوکھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند ہو جائیں. آپ کے بچے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ پتلے ہیں، پتلے دبلے ہیں، کمزور سے ہیں. دیکھیں جو کمزور بچہ ہوتا ہے نا وہ چڑچڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، پریشان بھی زیادہ کرتا ہے. اگر آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یہ بیماری موجود ہے، وہ دبلے پتلے ہیں، دیکھیں جو دبلا بچہ ہوگا وہ زیادہ روئے گا. یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ لوگ آزما کے دیکھ لیں. ہمارا تجربہ ہے، کہیں لکھا ہوا تو نہیں پڑھا میں نے، لیکن میرا تجربہ ہے. جتنے میں دبلے پتلے بچوں کو دیکھتا ہوں وہ چڑچڑے بہت ہوتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت شیطانیاں کرتے ہیں اور چڑچڑاہٹ بہت ہوتی ہے، ضدی بہت ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کے کوئی ایسے بچے ہیں یا پھر آپ دبلے پتلے ہیں، آپ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کریں گے کہ آپ کو غصہ بھی بہت جلد آ جائے گا، ضد بھی بہت زیادہ کریں گے اور روئیں گے بھی آپ بہت زیادہ. تو اللہ والوں صحت مند بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، نہ وہ اتنا روئے گا، نہ اس کو فکر ہوتی ہے کسی چیز کی، بالکل ٹھنڈا رہتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند ہوں، کمزور ہیں، تو دودھ کے گلاس پہ اس وظیفے کو پڑھیں گے. دودھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر لے کر آیا جاتا ہے. دودھ کو ابالے، ایک گلاس دودھ کے اوپر آپ لوگ اس عمل کو کر لیں. بچے چھوٹے ہیں، فیڈر پیتے ہیں یا ماں کا دودھ پیتے ہیں، تو وہ دودھ کو ماں کو پلا دیں تاکہ وہ ماں دودھ پیے گی تو ویسے ہی اس کی سینے کے ذریعے بچہ پی لے گا. تو اللہ والوں اس طریقے سے اس وظیفے کو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور طاقت بھی آپ کو ملے گی، روحانی طاقت بھی آپ لوگوں کو ملے گی اور آپ کو جسمانی قوت بھی ملے گی. آپ کے کمر میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، انشاءاللہ وہ تمام درد آپ کے ختم ہو جائیں گے اگر آپ لوگ ایک دودھ کے گلاس کے ساتھ ایک انجیر بھی لے لیں گے. صبح نہار منہ کھا لیں، دوپہر میں کھا لیں یا بھگو کے رکھ دیں، پانی میں بھگو کے رکھیے گا انجیر کو، اور صبح آپ اس پانی کو بھی پی لیں اور انجیر کو آپ لوگ چبا چبا کے کھا لیں اور ایک گلاس دودھ کا پی لیں. 15 دن آپ لوگ پی کے دیکھیں، انشاءاللہ بہترین ریزلٹس ملیں گے آپ کو. اول تو پہلے دن سے آپ کو اپنے جسم کے اندر ایک روحانی طور پر قوت بیدار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص عمل ہے. یہ بیماریوں کو زائل کرتا ہے، جسم کے ریشے ریشے سے بیماری کو نکالتا ہے اور آپ کو ایک صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے. جو پہلی آیت ہے نا الحمدللہ رب العالمین کی، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. زہر سے علاج بھی اس سورت کے اندر موجود ہے. تو اللہ والو آپ کے اگر جسم میں کوئی انفیکشن ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، پیشاب کے ذریعے سب وہ اتر جائے گا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کی صرف اس ایک آیت کو 11 بار پڑھا. پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے 41 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے دودھ کے اوپر یا پانی کے اوپر دم کر دینا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے سورت پڑھنی ہے یہ بڑی خاص سورت ہے. اسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، 4 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس سورت کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے. یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ سورۃ الاخلاص کا خاصہ ہے. آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں اور کوشش کرا کریں جب بھی تلاوت کی جائے ادب سے بیٹھا کریں. اللہ پاک آپ کو سننے کا بھی ثواب عطا کرے گا اور مجھے سنانے کا بھی ثواب ملے گا. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے. بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو 33 بار پڑھنا پڑے گا، اور اگر بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے تب بھی 33 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 33 بار پڑھنا پڑے گا. یعنی آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو الگ پڑھیں گے 33 بار اور پھر آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ پڑھیں گے 33 بار، تو پھر یہ آپ کا عمل مکمل ہوگا. اور آج کا آخری عمل جو چوتھا وظیفہ ہے، جس کے بغیر وظیفہ آپ کا مکمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو زیادہ تر لوگوں کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں
وہ توکل کی ہوتی ہیں. اور جو یہ اللہ پاک کے دو نام ہیں یا حی یا قیوم کے، یہ بڑے طاقتور نام ہیں اور یہ اللہ پاک کے سب سے پسندیدہ نام ہیں. یا حی ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے، زندہ جاوید رہنے والے. آپ نے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے. اس طریقے سے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اس طریقے سے پڑھیں گے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا پھر ملاحظہ کریں. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ دو بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو صرف اور صرف 33 بار پڑھیں گے. یہ آج کا عمل مکمل ہو گیا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ کم سے کم 11 بار پڑھیں. 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 7 بار پڑھیں. 7 بار نہیں پڑھ سکتے 5 بار پڑھیں. 5 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار تو لازمی پڑھا کریں. 3 بار اول، 3 بار آخر. اور درود پاک پڑھنے سے یقین کریں اللہ پاک کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں. اور اس عمل، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے استغفار لازمی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے، کیونکہ گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں اللہ پاک سچی توبہ کو پسند کرتا ہے. چھوٹی سی بات یہ ہے، رب توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے. اور جب رب کے قریب ہوں گے، رب کی رحمتیں آپ پر نازل و نزول ہوں گی، تو اللہ والوں خود بخود آپ کی وظیفوں میں تاثیر بھی آئے گی، شیطان کی پناہ بھی نصیب ہوگی، اللہ پاک کا قرب بھی ملے گا. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.